يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المومن خیر من عملہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع اسلام میں نیت کی اہمیت، جو آپ کو سامنے میسیج بھی گیا ہے اور اس کے لحاظ سے میں نے اس آیت کو پیش کیا ہے. اور اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ کل سے جو ہے 7 بجے آ جائیں. اور یہ تجوید کا جو درس ہے نا، اگر مجلس چھوٹ گئی تو ثواب سے محروم ہوں گے، مگر اگر قرأت صحیح نہیں تو آپ کا واجب خراب ہو جائے گا، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. اور کوئی عذر بھی نہیں ہے. جن کے پاس عذر تھا ان کے لیے تھا، اب نہیں ہے عذر. تو آدھا گھنٹہ وقت نکال کے اگر نہیں آئے اور نماز میں قرأت صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کام کرنا ضروری ہے کہ ہماری نماز کیسے ہے، قرأت کیسی ہے. کیونکہ آپ سال کے اکثر اوقات میں نماز فرادہ پڑھتے ہیں. یہاں تو جماعت روز ہوتی نہیں. جہاں روز جماعت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ایران میں بھی، میں آج تقریباً 34 سال سے رہ رہا ہوں. آپ حرم میں آئیں گے معصومہ کے ہر گیٹ پہ ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے تصحیح قرأت. ہر گیٹ پہ بیٹھے ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظاہر آتا ہے وہ آپ بیٹھ کے اپنی قرأت سناتا ہے اور اس کی تصحیح کرتے ہیں. وہ آیت اللہ برجردی ایسا مرجع وقت، اپنی زمانے کا اتنی بڑی مرجعیت رکھنے والا، دنیا میں اس کی بول بالا تھا. ہر 6 مہینے کے بعد قاری کے پاس جاتے تھے، اپنی قرأت کرتے تھے الحمد کی، انا انزلنا کی، سورہ توحید کی. کہتے تھے بتاؤ یہاں کہاں خطا ہوئی ہے. آیت اللہ برجردی کو 6 مہینے کے بعد ہوتا کہ ہم قرأت کی تجدید کرتے تھے جا کر، کہیں کمی نہ ہو جائے نماز کے قرأت میں، مرجع وقت کوئی. ہماری عمر گزر گئی ایسے ہی نماز پڑھتے، جو ہمیں نہ میں نے بھی کوئی بتایا، نہ سے کتے کا فرق ہی نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اردو والی نماز پڑھتے ہیں ہم. اور یہ خیال رہے کہ انسان دنیا میں جتنے پیدا ہوئے ہیں سب کی مرنے کے بعد ایک ہی زبان ہوگی، عربی ہوگی. میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. دنیا کا کوئی زبان کا انسان ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا زبان. اس کی دلیل کیا ہے؟ چائنیز مر جائے یا امریکہ انگلش والا مر جائے، ترکی بولنے والا مر جائے یا عربی اور فارسی بولنے والا مر جائے یا پنجابی بولنے والا مر جائے. آپ تلقین کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ پڑھیں پنجابی میں، پڑھیں اردو میں، پڑھیں انگلش میں. کسی زبان کا مرنے والا مرے گا. مومن تو تلقین اسما افہم. یہ تو اردو بول رہا تھا ابھی چند گھنٹے پہلے آپ یہاں پنجابی بول رہا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سمجھا تلقین کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ بھائی ابھی تو یہ ملائی بول رہے تھے یہاں پر، یہ چند گھنٹے کے بعد یہ اسما افہم کیا ہے؟ من من ربک من کیا ہے؟ یہ عربی کیا ہے؟ کہ لگا ایسی زبان ختم ہو گئی دنیا کی. یہ دنیا کا جسم اپنی زبان لے کر ختم ہو گیا. اب جو دنیا سے نکلا ہے واپس، یہ جس زبان سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا. کل بھی عالم ارواح میں اللہ نے فارسی میں اور انگلش میں اور پنجابی میں نہیں عہد لیا تھا. علم عہد بنی یا بنی آدم، جو عالم ارواح میں عہد لیا وہ بھی عربی میں تھا. وہ آج پلٹ کے عربی میں جا رہا ہے.
اس کی تلقین بھی عربی میں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اپنے دوستوں کو پیغام پہنچائیں کہ آپ کی زبان جو ہمیشہ کی ہے وہ عربی ہے. 70 سال کی زبان ہے، جو زبان جتنا بنانا بنا لیں آپ، 80 سال کی بنا لیں. یہ 80 سال کی جو لینگویج آپ کی کر لیں، آپ کے اختیار میں ہے. نہ آپ کی دنیا آنے سے پہلے آپ کی زبان یہ تھی اور نہ جانے کے بعد یہ ہوگی. عربی ہوگی. اسمع افہم، سنو سمجھو. تو کم سے کم تلقین سے یاد تو کر لیں کہ قرأت عربی کی ضروری ہے صحیح ہونا. لہذا اپنی قرأت کو صحیح کریں. یہ تجوید کا درس رکھا گیا اسی لیے، ڈاکٹر صاحب نے زحمت کی ہے، میں حاضر ہوں. میں چاہتا ہوں 24 گھنٹے میں یہاں استعمال ہو جاؤں. میں آیا ہوں اس لیے نہیں کہ یہاں بیٹھ کے آرام کروں. میں آیا ہوں خدمت کے لیے. جتنا آپ میں چاہیں مجھے استعمال کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے یہاں جواب دے سکوں کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا ہے اپنا. میں کھلے عام دعوت دے رہا ہوں، جب جو چاہے جب. صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تو اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، 7 بجے آ جائیں. ابھی تجوید دیکھیں، کبھی بھی ایک گاڑی خریدیں گے نا آپ اور چلا دیں گاڑی، چل جائے گی آپ سے. کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے؟ کیوں؟ کا قانون نہیں پتہ تھا. کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیسے موڑنا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، سب بتا ہوگا تب گاڑی چلے گی. یہ نماز کی تلاوت، یہ ساری اس کے قانون اصول ہیں. اگر اس پر نہیں چلے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. سین سے سلے پڑھیں گے تماچا بن جائے گا، شمشیر بن جائے گی اہل بیت کے لیے. اللہم صلی علی کہیں گے تو صلوات ہے آل محمد پر. اللہم صلی علی کہیں گے تو شمشیر آل محمد پر. سین اور سات کا مخرج بدل گیا. یعنی کتنی قرات میں غلطیاں ہم کر رہے ہیں نماز میں. ہم ڈرتے ہیں، ہم لوگ 4-6 مہینے میں جا کر اپنی صحیح کرتے ہیں، پھر دوستوں میں عربوں میں بیٹھ کر قرات اپنی. تو کوشش کریں کہ یہاں رکھا گیا اس لیے تاکہ آپ حضرات میں جو بچوں کا فائدہ ہو، بڑوں کا فائدہ ہو. آدھا گھنٹہ بڑی بات نہیں ہو جائے گی. ہاں رات میں یہ ہے کیونکہ اب سوائے 3 شبوں کی شب قدر ہے، اس کے علاوہ ہر دن یہ مجلس سلسلہ جو ہے وہ 10 سوا 10 تک ہر صورت میں ختم ہو جائے گا. کل 10 بجے ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے 10 بجے کل، تو اب 10 سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں جائے گا. مگر اگر پہلے آ جائیں گے تو سال میں جو نماز فرادہ پڑھتے ہیں ہم لوگ حرم میں معصومہ کے رہتے ہیں، قم میں رہتے ہیں. چلیے ہم کہتے ہیں بھائی ہر وقت جماعت رہتی ہے وہاں پر، ہر محلے میں جماعت ہے. یہاں ہر وقت جماعت بھی نہیں، فرادہ نماز ہے. اور فرادہ میں تو آپ کو قرات کرنا، امام نہیں جو قرات کرے گا. آپ جماعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز بھی جا رہی ہے پھر تو. اور جیسے ہم پڑھیں ویسے ہمارا بچہ بھی پڑھے گا، تو سب کی نسلوں کی نماز بھی جا رہی ہے. اس کو بچانا ضروری ہے. لہذا یہ 10 رکھا گیا. 1-2 دن تجوید اور قانون بتائے جائیں، اس کے بعد پھر ہم قرات ہوگی. جو چاہیں قرات کریں بیٹھ کر، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہماری قرات غلط ہو گئی. جو مذاق اڑائے گا اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے، آپ کا نہیں اڑایا ہے. اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے. آپ اطمینان سے پڑھیں، دکھائیں کہ مجھے آتا ہے. کربلا میں سب سے زیادہ ضعیف جو ہے جناب ابھی ابن مظاہر تھے، اور سب سے زیادہ جوان بن کے چل رہے تھے. لوگ ہنس رہے تھے کہ دیکھو میں جوان ہوں. تو آپ اس سے شرمائے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے اندر جو کچھ ہے، جو نیت رکھتے ہو، ظاہر کر دو. اور تخفوه یا چھپا کے رکھو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ سب کا حساب و کتاب کرے گا. کہ میرا موضوع نیت ہے، اسلام میں نیت کی اہمیت. تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو اندر تمہاری نیت موجود ارادہ اگر تم نے ظاہر کر دیا، اور تخفوه یا تم نے چھپا لیا. نیت کا یہ اندر نیت ہے، کوئی جانتا نہیں. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ سب کا محاسبہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے اندر باہر کیا ہو رہا ہے. ارشاد پیغمبر ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ نیت میں ریا نہیں ہوتی، عمل میں خطرہ ہے ریا کرنے کا. جب آپ نے ارادہ کیا مجھے فلاں دن افطار کرنا ہے، یہ آپ نے نیت کی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ نے کہا اس کا ہم ثواب دیں گے. اور خدا نے خواستہ افطار کیا، دکھانا شروع کر دیا
عمل کے مقام پہ دکھایا کہ دیکھو ریا کر رہا ہے. تو نیت زیادہ بہتر ہے عمل کے مقابلے میں. جتنی محکم نیت ہوگی اتنا محکم عمل ہوگا. کہتے ہیں مضطرب کا عمل بھی مضطرب ہوتا ہے. جس کا اندر اضطراب ہے نا نیت میں، اس کے عمل میں بھی اضطراب پایا جائے گا. تو پہلے نیت کو محکم کرو. وَإِن تُبْدُوا، ظاہر کر دو گے تبھی ہم جانتے ہیں. وَإِن تُخْفُوهُ، اگر تم نے چھپایا اندر کسی کو پتہ ہی نہیں، نیت بڑی بڑی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا یحاسبکم بہ اللہ. ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے اور اس کو پورا بیان نہیں کیا گیا. کہتے ہیں نیت پہ اللہ عذاب نہیں کرتا ہے نا. کچھ بھی نیت کرو، اللہ کہتا ہے اچھی نیت کرو گے تو تم کو جزا دوں گا، بری نیت کرو گے تو سزا نہیں دوں گا. لیکن بری نیت کرنے پہ عذاب نہیں ہوگا مگر اثر ہوگا. ہاں یہ خیال ہے، یہ یحاسبکم بہ اللہ او تخفوہ، اللہ کا چھپاؤ گے نا مگر یحاسبکم، اللہ محاسبہ کرے گا. جو چھپا کے رکھا ہے تم نے اندر، بری نیت ہے اس کا بھی حساب ہوگا. تو آپ نے کہا تو عذاب، ہاں عذاب نہیں ہوگا. اچھی نیت پہ جزا ملے گی، بولو نہ کریں آپ کام. بری نیت پہ سزا مگر ترتیب اثر ہے اس کا. اس کی مثال لے لیں آپ. ایک آفس میں کوئی آپ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی غلط ارادہ آپ نے کیا، کسی کو کہیں معلوم ہو گیا آپ کے باس کو. اس نے کہا تم نے انجام تو نہیں دیا تھا، خالی تم نے ارادہ کیا تھا، نہیں نکالوں گا مگر آئندہ پرموشن آپ کا نکالے نہیں گئے آپ مگر پرموشن میں اثر پڑا، تنخواہ بڑھنے میں اثر پڑا، ترقی میں اثر پڑا. یعنی جہاں آپ جاتے آپ کی نیت نے وہاں آپ کو خراب کر دیا. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بری نیت اگر ہے عذاب تو نہیں دوں گا، سزا نہیں دوں گا، مگر تم جس مقام پہ پہنچتے وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے. تو غلط ارادہ نہیں کرنا. دیکھیں نیت کو پہچانے. اللہ نے کہا تم بری نیت کرو گے کسی کو نہیں پتا ہے. یحاسبکم بہ اللہ. تم بری نیت کا سوچتے ہیں ہم بڑے بڑے ہیرو ہیں، نیت ہم نے کیا، کسی کو کیا پتا ہم کیا سوچ لیے ہیں. ان کا ہم تو دیکھ رہے ہیں. ہم یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. میں عذاب تو نہیں کروں گا، تم ارحم الراحمین ہوں، مگر یاد رہے پرموشن تمہارا رک جائے گا. جو تم کو مقام ملتا، تم کو ترقی ملتی، تم کو عزت ملتی اسلام میں، دین میں، آخرت میں، وہ تمہاری کم ہو جائے گی. کیونکہ تمہاری اس نیت کا کسی کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے. اب آنے والے کا مولا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے او تخفو ہو یحاسبکم بہ اللہ. جو بھی نیت کو چھپائے، بری نیت بھی چھپائے، اچھی نیت بھی چھپائے، تو کیسے تو تجھ کو معلوم ہوگا؟ جب تک انسان کرتا نہیں تب تک فرشتہ لکھتا نہیں. توجہ چاہتا ہوں. مولا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ، جو چھپا کے رکھے گا اندر نیت کو، اس کو اللہ حساب کرے گا. تو حساب تو اللہ تب کرے گا جب فرشتے دیں گے جو ہمارے حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اور ان کو بجاؤ پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. فرشتہ لکھ نہیں سکتا کہ ہم نے دیکھا کیا نہیں عمل، ہم نے نیت میں رکھا ہے اپنے اندر. فرشتہ لکھتا اسی کو جو ہم عمل کرتے ہیں. یہ دو ملک بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کیوں؟ جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں. تو نیت تو پتہ ہی نہیں اس کو، تو کیسے اس کا تو محاسبہ کرے گا؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی تمہارا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا ہو جہاں خوشبو بہت آ رہی ہو. کہاں؟ تم نے چاروں طرف مڑ کے دیکھا خوشبو کا کوئی منبع اور نظر نہیں آ رہا ہے. کہا نہیں، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی پرفیوم ڈالنے والا ہے، مگر خوشبو آ رہی ہے. تم نے کیا اس میں احساس کیا؟ کیا محسوس کر لیے کہیں نہ کہیں اس کی خوشبو کی جگہ ہے، یہاں خوشبو آ رہی ہے، میرے قریب میں خوشبو ہے. کہا اگر تم کہیں گزرو وہاں بدبو آ رہی ہو اور تم دکھائی نہیں پڑ رہی بدبو تم کو، کیا محسوس کرو گے؟ کہا میں سے یقین کر لوں کہیں نہ کہیں بدبو ہے جس کا اثر یہاں آ رہا ہے. کہا ملائکہ جو رکھا ہے ہم نے وہ اسی لیے رکھا ہے. تمہاری اچھی نیت کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں وہ، اور بری نیت کی خوشبو بدبو محسوس کر لیتے ہیں وہ، اور میں اس کو لکھتا ہوں، محاسبہ کرتا ہوں. ملک تمہاری اچھے ارادوں کو سمجھ لیتے ہیں اور برے ارادوں کو سمجھ جاتے ہیں وہ، تو وہ محاسبہ کریں گے، تمہارا حساب ہوگا تمہاری نیت کا. تم نیت میں فرار نہیں کر سکتے. تو نیت ایک ایسا عمل ہے جو عمل سے وابستہ ہے، اس کے ذریعے عمل ہوگا. تو عمل کو چھپا نہیں سکتے ہو، نیت کو چھپا سکتے ہو. اب آپ نے دعا پڑھی اللہم رد کل غریب، رمضان آیا، اللہم فک کل اسیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اشف کل مریض،
اللہم غیر، میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، آپ میں کہاں اتنا پاور آ گیا؟ اللہم فک کل اسیر، اللہ تمام اسیروں کو چھوڑ دے، رہا کر دے۔ اللہم اشف کل مریض، اللہ پر تمام مریضوں کو شفا دے دے۔ آپ کی دعا میں یہ پاور کہاں سے آ گیا بھائی کہ آپ سب کو شفا دے دیں گے؟ آپ کہنے نہیں، ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہماری دعا میں سب کو شفا مل جائے، سب آزاد ہو جائیں، سب فقیر آزاد، سب غریب۔ میں پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا ارادہ نیت کرو تم، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تم ارادہ کرو، میں اس کی جزا دوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری دعا میں اتنا اثر نہیں، سب کو پاور اور سب کو چھڑا لو گے، سب کو شفا دے دو گے، مگر کیونکہ تم نے نیک ارادہ کیا ہے، میں اس کی جزا دوں گا تم کو۔ ہم نے ماہ رمضان میں اس دعا کو رکھا ہے، تمہاری نیت پہ رکھا ہے کہ تم نیت اور ارادہ کر کہو اللہم رد کل غریب، ولو سب غریب نہیں پلٹیں گے مگر میں تمہاری نیت کے تم کو جزا دوں گا۔ عمل میں کچھ ہوا نہیں، سب آزاد نہیں ہو گئے، سب کو شفا نہیں مل گئی، سب کو کھانا نہیں مل گیا، مگر کیونکہ تم نے ارادہ کیا ہے میرے بندے نے، میں نے کہا میں تمہیں سب کی جزا دوں گا۔ تم نے کہا رد کل غریب، آزاد کوئی نہ ہوا مگر جزا تم کو سب کی مل رہی ہے۔ اشبے کلّا جائے، کس کھانا تم نے کہیں سب کو نہیں ملا مگر تم کو کھانے کی جزا تم کو مل رہی ہے۔ تم ارادہ تو کرو، میں تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیت کتنی خالص ہے، میں تمہارے ارادے کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا ارادہ کتنا حسن نیت چاہیے۔ نیت اور ارادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب کچھ لوگ بڑے شیر ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، بری نیت بھی کرتے ہیں، بری اور بڑے عقل کے بھی رہتے ہیں کہ میں نے ایسی نیت کی، کیا پتہ ہے کیا ہوں میں۔ اچھا سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے جو ان کو کیا پتہ۔ خدا کو یحاسب کو بہن لا، اللہ نے کہا تم کر لو، بندہ میرا خاموش ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیت کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اب نیت کی دو قسم ہے، میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعا نمبر 20 صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ دیکھیں نیت پہ امام کیا کہہ رہے ہیں، دو قسمیں ہیں، چوتھے امام بیان کر رہے ہیں، سمجھے نیت کو ذرا سا آج۔ چوتھے امام دعائے مکارم الاخلاق دعا نمبر 20 میں فرماتے ہیں، پہلے ووفر بنیت بے لطف کا نیتی، ووفر بے لطف کا نیتی، اے پروردگار میری نیت کو وسعت دے دے۔ وفر، وفور، وافر، ہر جگہ میرے پاس نیت ہو۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں ووفر بے لطف کا نیتی، پروردگار مجھ پہ ایک لطف کر دے۔ سید الساجدین جیسا امام کہہ رہا ہے ووفر بے لطف کا نیتی، پروردگار ایک لطف و کرم مجھ سید سجاد پہ کر دے، کیا کہ نیت میری گشادہ ہو جائے، ہر جگہ میں نیت کرتا نظر آؤں، ہر جگہ۔ آگے یہ ہے نیت ہر جگہ کرنی۔ دوسرے پھر امام اسی دعا میں فرمایا وانتہی نیتی الی احسنی نیات، پروردگار مجھ سید الساجدین کی نیت کو اتنا بلند کر دے، احسن نیات، کہ نیت میری بلند ہوتی چلی جائے، ہر روز میری نیت بلند ہو، جو کل کی نیت وہ آج کی نیت نہ ہو، جو کل کی نماز میں نیت کی تھی وہ آج کی نیت نہ ہو، جو صبح کی نماز میں نیت کی وہ دوپہر کی نماز میں نیت نہ ہو، میری نیت کو بلند کر دے۔ وانتہی بنیتی الی احسن نیات۔ نیت کی دو قسم ہو گئی، ایک تو نیت کے امام کہہ رہے ہیں کہ گشادہ کر دے، پھیل جائے ہر جگہ، ہر کام میں نیت کرتا نظر آئے انسان۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں واجبات ہیں مستحبات وہاں نیت کرتے ہیں، نماز میں نیت، روزہ میں نیت۔ امام کہتے ہیں نہیں، کھانا کھا رہے ہو نیت کرو، آفس میں ہو گھر سے نکلے نیت کرو، گھر سے نکلے آپ امام بارگاہ آنے کے لیے، آپ نے گاڑی میں نیت کر لی کہ میں پہنچ کر سلام کروں گا، میں راستے میں کسی کی مدد کر دوں گا، میں پہنچوں گا وہاں یہ کام کروں گا، ایک نیت کر کے نکلے ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ وفر، چوتھے امام فرماتے ہیں وفر یعنی نیت کو وسعت دے دے، ہم ہر جگہ نیک نیت کرتے نظر آئیں، ہر جگہ، کہیں ہماری نیت میں کمی نہ آنے پائے۔ لہذا آنے والے نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا عمل کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ تعریف کرتے ہیں عمل کی،
امام نے فرمایا اعمالکم ای صلاتکم، مولا کرام نے فرمایا اعمالکم ای صلاتکم، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمالکم ای صلاتکم، تمہارا ہر عمل گویا نماز ہے۔ مولا میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آفس میں ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، میٹنگ کر رہا ہوں، کہا سب نماز ہے، کیسے ہوگی نماز ہو سکتی ہے؟ بات چیت کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کہا ہر عمل تمہارا نماز ہے۔ دیکھیں مولا نے سمجھایا اس نیت کے فلسفے کو، تمہارا ہر عمل نماز ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے پوچھا نماز میں پہلا کام کیا کرتے ہو؟ کہا پہلا کام نماز میں طہارت، کپڑا پاک و صاف ہو، جگہ غصبی نہ ہو۔ کہا زندگی میں ہمیشہ خیال رکھو کپڑا پاک و صاف ہو، جگہ غصبی نہ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے آفس ہو، چاہے کہیں ہو، ہر وقت اپنے ساتھ خیال رکھو طہارت رہے تمہارے ساتھ، غصبی جگہ نہ ہو۔ اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا وضو، نماز میں وضو کرتے ہو؟ کہاں؟ کہا ہمیشہ باوضو رہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ارادہ کرو تمہیں ثواب ملے گا نماز کا، تم ہمیشہ باوضو رہو۔ بھائی یہ وضو ابھی جو آپ نے کیا ہے، کسی کو نیند آ جائے تو باطل ہو جائے گا؟ یعنی جو واجب نماز کے لیے وضو کیا یا کسی واجب مستحب کے لیے وضو کر کے آنکھ لگ گئی تو وضو باطل، مگر شریعت نے کہا یہی وضو اگر تم کر کے سو جاؤ، یہی وضو کر کے سو جاؤ، باطل ہوگا عبادت؟ وہی نیند جو وضو باطل کر رہی تھی، توجہ چاہتا ہوں، عمل کے لیے جو وضو کے کیا تھا وہ تو سونے سے باطل، مگر جب نیت کر کے سو گئے تو وہی وضو عبادت۔ توجہ چاہتا ہوں، اب نیت کی عظمت کو دیکھیں گے، نیت ہے کیا؟ مولا نے کہا وضو کر لو تو ہمیشہ باوضو رہو گے، گویا ہمیشہ نماز میں ہو، کپڑا صاف، جگہ غصبی نہیں، وضو کے ساتھ۔ کہاں مولا وضو کر ہمیشہ وضو ساتھ رہتے ہیں۔ کہا اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا اس کے بعد تکبیر، نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ کہا قربتاً الی اللہ، کہا نماز کی نیت ہے قربتاً الی اللہ۔ کہا مولا نے فرمایا زندگی کا ہر عمل قربتاً الی اللہ کا انجام دے دو، زندگی کا ہر عمل نیت کرو قربتاً الی اللہ، امام بارگاہ جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، فلاں سے سلام کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، مومن کی مدد کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، بچوں کے لیے جا کے رزق حاصل کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں قربتاً الی اللہ، آفس میں ہوں قربتاً الی اللہ۔ مولانا کا ہر وقت اللہ سے قریب ہونے کا کام نیت کرو، تم نماز میں ہو تم، پھر کیا کرتے ہو؟ کہا روبہ قبلہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت کیا روبہ قبلہ ہونا چاہیے نماز کے لیے، مولا ہم تو گاڑی چلا رہے ہیں، قبلہ پیچھے، ہم ادھر الٹا چل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہوگا؟ مولا نے کہا کیا اللہ تمہارے قبلے کا محتاج ہے؟ قبلہ اللہ کی معاذ اللہ مجبوری نہیں ہے، بندوں کی مجبوری ہے۔ اگر اللہ قبلہ نہ معین کرتا تو اپنا اپنا قبلہ بنا لیتا بندہ۔ اس نے ایک قبلہ، آپ نے دیکھا ایک لڑائی ہوتی ہے ایک مسجد بنتی ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے ایک انجمن بن جاتی ہے۔ اگر کعبہ نہ معین کرتا ہر ایک اپنا کعبہ بناتا اپنی طرف، ہمارے گاؤں کی طرف، ہمارے بابا ابا کی طرف، دادا کی طرف بنتا رہتا۔ تو تمہاری مجبوری ہے، قبلہ اللہ کی مجبوری نہیں، لہذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے، لہذا تم جس حالت میں جدھر رہو گے، اگر کپڑا پاک ہے، زمین غصبی نہیں ہے، طہارت کے ساتھ ہو، نیت قربتاً اللہ ہے، تو جس طرف تمہارا رخ ہوگا اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ موجود ہے سامنے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں، کہا ہمیشہ ذکر کیا کرو، جب چلتے رہو ذکر کرتے رہو، صلوات بھیج استغفار کا ذکر کرتے رہو، گویا نماز پڑھ رہے ہو، نماز ہو گئی۔ کہا مولا یہ تو نماز ہے، کہا پورا زندگی کا ہر عمل نماز بن جائے گا۔ کہا اتنا خیال رہے پوری نماز کا دار و مدار کس چیز پر؟ کہا مولا کس چیز پر ہے؟ کہا امام جماعت ہونا چاہیے، اگر امام نہ ہو تو نماز کا وہ مزہ نہیں ہے جو جماعت کا ہوتا ہے، فائدہ 70 ثواب ہوتا ہے۔ کہا ہاں مولا،
کہ بس اپنے پورے عمل کے ساتھ ساتھ جس طرح نماز میں امام جماعت ضروری ہے اسی طرح خیال رکھنا زندگی کے ہر عمل میں خیال رہے تمہارا امام وقت تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی امامت میں ہو تو ہمیشہ نیت تمہاری صحیح ہے, تم نماز میں ہو, عبادت کر رہے ہو. تو تم نماز میں ہو, ارادہ تو کرو, نیت تو کرو. تمہاری نیت تمہیں بلند کرے گی, تم ارادہ کر کے دیکھو. تو وافر, چوتھے امام فرماتے ہیں میری نیت کو وافر بنا دے. ایک معنی تو یہ ہے کہ وسعت دے دے, اتنی وسعت دے دے کہ ہر جگہ ہماری نیت ہو. دوسرے علماء کہتے ہیں اس کا معنی صرف یہی نہیں ہے. وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج جتنے کام کریں زندگی میں اس میں دے دے. نہیں, وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک رہے گا ہم اس کام میں شامل رہیں. توجہ چاہتا ہوں, نیت ہم نے آج کیا. امام فرماتے ہیں اگر تم نے آج نیت کیا ہے تو اب یہ نیت تم سے پہلے آدم سے لے کے جتنے بھی کار خیر ہوئے, جس عمل کا تم نے ارادہ کیا یہ عمل جب تک ہوا ہوگا اس سے پہلے وہاں تم شریک ہو. اگر تم ارادہ نیت کر لو کہ وسعت دے دے, یعنی آدم سے لے کے اب تک جس کام کی میں نیت کی ہے یہ کام جب بھی ہوا ہوگا ہم اس میں شریک رہے, اور ہمارے بعد جب تک ہوگا شریک رہیں گے. نیت کی وسعت امام دے رہے ہیں. وَوَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي, پروردگار میری نیت کو اتنا وسعت دے دے کہ جو آج میں جس کام کا ارادہ کر رہا ہوں, نیت کر رہا ہوں, یہ آدم سے لے کے اب تک جو جس نے بھی کیا ہوگا وہاں میں شامل ہوں. نہیں, لفظوں کو بدل دوں میں. آپ کہتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوزا, اگر آپ نے آج صحیح ارادہ کیا تو آپ کربلا میں شریک ہیں. جیسا مولا کائنات جنگ صفین سے پلٹے, ایک ساتھی نے صحابی نے کہا مولا کاش میرا بھائی بھی ہوتا اور اس جنگ صفین میں آپ کے رکاب میں رہتا, کیا کہنا, کتنا اس کو آج ثواب ملتا, کتنا عظیم مجاہد بنتا وہ. مولا نے فوراً پوچھا اہوا معنا, تمہارا بھائی ہمارے ساتھ ہے, یعنی اس کا دل میرے ساتھ ہے. نیت کیا تھا اس نے, کہا مولا اس کا ارادہ نیت اس کی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کی ہے. امام نے فرمایا فہوا معنا, وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے. مولا وہ تو وطن میں, مولا نے کہا اس نے ارادہ کیا, نیت تو کی ہے نا, وہ میرے ساتھ ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ اس ہر تمام قوم, حتیٰ وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی اگر ارادہ کریں ہمارے ساتھ جنگ جمل میں شامل ہیں. یعنی ارادہ اتنی نیت اتنی وسعت امام بتا رہے ہیں, اتنی وسعت نیت میں ہے کہ اگر آج آپ نیت کر رہے ہیں تو یا لیتنی کنتو معکم, یعنی ہم کل کربلا میں تھے, جو آج مولا کاش ہم ہوتے وہاں ساتھ دیتے, یعنی آپ ساتھ دے رہے ہیں, آپ شریک ہیں. نیت کی وسعت اسے کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے بہار میں اس کو نقل کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں نیت کی وسعت کتنی ہوتی ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں جلد نمبر جو ہے 53 نمبر جلد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے. وہ کہتے ہیں کہ محی الدین اربلی کے نام سے ایک صاحب تھے, کہتے وہ دو لوگ جا رہے تھے, باپ اور بیٹے, ایک جگہ چائے پینے لگے قہوہ خانے میں بیٹھ کر. سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو پگڑی سر عرب پگ لگاتے ہیں, پگڑی لگاتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں افغانستان بہت لگاتے ہیں نا پگڑی نما, وہ لگائے بیٹھے تھے. کہنے لگے ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے وہ بیٹھے بیٹھے, سامنے بیٹھے, پگڑی سر سے گر گئی ان کے. یہ باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ان کے سر پہ بڑا سا نشان ہے یہاں لمبا, کسی نے جیسے چاقو یا تلوار مارا ہو اور وہ نشان پڑا ہوا ہے. کہنے اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے اپنا پگڑی اٹھا کے لگا لی. کہ ہم قریب گئے, کہ بھائی کہیں چوٹ لگ گئی تھی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ کے سر پہ نشان ہے بہت بڑا. کہنے لگے ہاں چوٹ لگی تھی, زخمی ہوا تھا. کب؟ کہا ابھی جنگ صفین میں. ہم کہا اس کا دماغ خراب ہے, 1000 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں اب. دیکھیں یہ ہے نیت کو وافر کرنا, انسان کہاں تک شریک ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا آپ دماغ صحیح ہے آپ کا, 1000 سال زیادہ گزر گئے جنگ صفین کو, اور آپ کہہ رہے ہیں چوٹ اس کی ہے ابھی, یہ نشان اس کا ہے.
کہاں صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، واضح کریں بھائی یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ 1200 سال پہلے کی جنگ، اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جنگ صفین میں زخمی ہوئے ہیں، اس کا نشان ہے یہ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نکلے مصر جا رہے تھے، مصر کے راستے میں تھے، لوگ گھوڑے پہ چلتے تھے، کہا ایک زمان ہم چل رہے تھے، ساتھ میں گھوڑے والا کوئی آ گیا چلتا ہوا، راستے میں لوگ چلتے ہیں تو پہلے جب چلتے تھے لوگ پیدل یا گھوڑے پہ تو دوستی زیادہ کرتے تھے تاکہ لوگ مل کے چلیں ساتھ میں، جیسے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ٹرک چلتا ہے رات میں، کتنے ٹرک کی دوستی ہو جاتی ہے، 60 ٹرک چلتے ہیں سارے، وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی وہ گھوڑے پہ ایک ساتھی اور ہو گیا، اب 7 ہو گئے، راستہ چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، یہاں کی بات وہاں کی بات کرتے کراتے بتا رہا ہے کہ ہوا کیا، کیسے نیت میں وفور ہو وسعت ہوتی ہے۔ یعنی بات کرتے کرتے بات آ گئی اسلام کی، اور صدر اسلام کی بات آ گئی، اور ہوتے ہوتے بات آگے غدیر پہ رک گئی، اور جیسے ہی غدیر کا نام آیا اس کے تو اسے غصہ آ گیا سامنے والے کو، غدیر ثقیفہ کا نام آیا تو غصہ آ گیا اسے۔ اس نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار کو علی اور علی کے چاہنے والوں سے رنگین کر دیتا، جو ساتھ چل آ گیا، راستے میں آ گیا ساتھ میں۔ اگر میں صفین میں ہوتا تو علی کے خون سے تلوار کو رنگین کرتا، وہ چاہنے والوں کو سب قتل کر ڈالتا میں۔ اب انہوں نے سمجھا یہ تو ناصبی ہے، یہ تو دشمن مولا کائنات ہے، اب ان سے بھی رہا نہیں گیا، ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر میں ہوتا صفین میں تو اپنی تلوار سے معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کو ایک ایک کو کاٹ کاٹ پھینکتا۔ کیا نہیں مارا، بحث ہو گئی، وہ سمجھ گیا یہ تو شیعہ ہے، وہ گھوڑے سے کود پڑا، کیا اس نے مجھے پٹک دیا، اب ہو گئی پٹکی پٹکا شروع ہو گئی، پھر جو ہوا مار پیٹ شروع ہوئی، ہم نے مارا اس نے مارا، کہا اس نے ایک خنجر اٹھایا شمشیر نما، اس نے میرے سر پہ مارا کھینچ کے، جو مارا تو میں بے ہوش ہو گیا، میں گر گیا، اور میں سمجھ گئی مجھے قتل کر دے گا، اس کی طاقت زیادہ، اس کا اسلحہ تھا کچھ، کہ میں زمین میں گیا، مجھے پتہ نہیں بے ہوش ہو گیا میں۔ اب جو میری آنکھ کھلی تو لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، لگا مجھے کوئی پیچھے کھڑا ہے، اللہ ملیسی لکھ رہے ہیں بہار میں، اور یہ ہے نیت کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، نصرتنا نصرتک، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے ہماری مدد کی، ہمیں تمہاری مدد کر دی، پیچھے کوئی کھڑا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نصرتنا نصرتک، میں نے صرف نیت کی تھی کہ اگر میں ہوتا صفین میں یہ کرتا، جیسے ہم کہتے ہیں آلیتن کنتم معکم، کربلا میں ہوتا میں یہ کرتا، تو میں بھی کہتا تھا میں کاش ہوتا صفین میں یہ کرتا، مارتا معاویہ ان کو چاہنے والوں کو، خالی نیت تھی میری۔ ایک آواز پیچھے سے آئی، میری آنکھ کھلی، نصرتنا نصرتک، تیری مدد کی تم نے میری، میں تمہاری مدد کر گیا۔ اب میں ہوش آیا مجھے کوئی ہے، اب مڑ کے دیکھا جو میرا سامنے دشمن تھا وہ قتل ہو کے پڑا ہوا ہے، دیکھا دشمن قتل ہو گیا، اتنے اسلحے اپنے قوت کے ساتھ، کوئی میرے پیچھے بھی آؤ کون ہے؟ اب جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی نصرتنا نصرتک، تم نے میری مدد کی، نصرتنا میں تمہاری مدد کی، مولا آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارا امام عصر ہوں۔ میں تمہارا امام وقت ہوں، تمہیں صفین میں نیت کی تھی مدد کرنے کی اور قتل کرنے کی، وہ قتل ہو گیا، تم نے مدد کر دی، تم نے ہزاروں سال پہلے مولا، ہاں تم نے نیت تو کی تھی نا۔ زخموں سے چور پڑا تھا زمین پہ، کہتا ہے مولا نے میرے پر ہاتھ رکھنا شروع کیا، جہاں جہاں ہاتھ رکھتے گئے شفا ہوتی گئی، پورا بدن زخمی تھا۔ کہا جب سر کا نمبر آیا تو مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا جاؤ صحیح ہو گیا مگر نشان نہیں مٹے گا اس کا۔ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا اس لیے باقی رکھنا، جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں صفین میں لڑ کے آیا ہوں، یہ اس کا نشان باقی ہے۔ یہ وہ نیت ہے کہ وسعت دے دے، پروردگار وفر بلطف کا نیتی، چوتھے امام فرمائے پروردگار میری نیت کو اتنا وسعت دے دے کہ میں کل نہیں تھا ابراہیم کے دور میں، مگر جو آج نیت کر رہا ہوں شریک ہو جاؤں گا، وہاں نہیں تھا کربلا میں شریک ہو جاؤں گا، نہیں تھا جمل میں شریک ہو جاؤں گا، نہیں تھا مدینے میں شریک ہو جاؤں گا۔ پھر نیت کو بلند تو کریں، ارادہ کر کے دیکھیں، وفر نیتی، نیت کو میرے وافر کر دے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر فلیکن لکا فی کل شیء نیہ، اے ابو ذر تم ہر چیز میں نیت کرنا،
حتی النوم والاکل، حتی کھانے میں سونے میں بھی. پیغمبر نے ابوذر سے کہا حتی النوم والاکل، سونا تو نیت کر کے سونا، کھانا تو نیت کر کھانا، تمہیں ثواب ملے گا. نیت. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نیت سے ثواب چاہیے، امام فرماتے ہیں کہ تم رات میں بستر پہ لیٹو اور نیت کرو کہ پروردگار اذان سے کچھ پہلے میری آنکھ کھل جائے. چھٹے امام فرما رہے ہیں تم نیت کر کے سو جاؤ بستر پہ کہ پروردگار اذان صبح سے کچھ پہلے میری آنکھ کھل جائے تاکہ میں سحر کو درک کر لوں. سحر کو درک کرنا کمال ہے، استغفار کرنا ہے، جس کو توفیق نماز شب پڑھنا ہے. 5 منٹ 10 منٹ پہلے آنکھ کھل جائے نماز صبح سے اذان صبح سے پہلے تاکہ میں سحر کو درک کر لوں. امام نے فرمایا اگر کوئی نیت کر کے سو جائے، یہ دیکھیں نیت پہ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بستر پہ نیت کر کے سو جائے کہ ہم نماز صبح سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، سحر کو درک کر لیں، امام فرماتے ہیں تکتبو نفسہ الی الصباح تسبیحہ، جب تک صبح تک سوئے گا اللہ اس کے لیے تسبیح شمار کرے گا. وہ تسبیح کرتا ہوا سو رہا ہے، تسبیح کا ثواب، عبادت کا ثواب. تکتبو نفسہ یعنی اس کی جو سانس نکل رہی ہے نا ہر سونے میں، اور کچھ کام نہیں کر رہا ہے سونے میں، وہ سونے میں نہ ہاتھ نہ پیر نہ عمل نہ ذکر نہ نماز نہ کچھ نہیں ہے نا، سو رہا ہے. ایک کام ہو رہا ہے، کیا؟ سانس آ رہی جا رہی ہے. ایمان فرمایا تکتبو نفسہ، اس کی ہر سانس کے بدلے میں لکھا جائے گا صبح تک کیا؟ تسبیح کرتا ہوا، اگر وہ نیت کر کے سو گیا. اب اسی کو علامہ شیخ بہائی نے، جید عالم، جو لوگ مشہد گئے ہوں گے تو امام رضا کی بارگاہ ان کی قبر ہے، جائیے گا تو ضرور ان کے یہاں فاتحہ پڑھیے گا. شیخ بہائی امام کے جوار میں دفن ہے. اپنے دور کا بڑا عالم. جب ایران میں حکومت قائم ہوئی تھی، قاجار کی صفوی حکومت، تب ان کو لایا گیا تھا لبنان سے، شیخ بہائی کو. اس وقت کے علماء میں سے ہیں جب ایران میں حکومت قائم ہوئی تھی باہر، جب وہ گیا تھا اور جناب ہرقہ کی قبر کھودی تھی اور وہ رومال نکالنا چاہتا اس بادشاہ نے. یہ اس زمانے کے دور کی بات ہے. شیخ بہائی نے حرم بنایا امام رضا کا، یہ ان کا نقشہ، بہت بڑے نقاش تھے وہ. اللہ نے آج کا انجینئر پھر دنیا کا فیل ہے. انہوں نے جو حمام اصفہان میں بنایا تھا، ایک موم بتی پورا پانی گرم ہوتا تھا، ان کا بنایا ہوا تھا شیخ بہائی کا. وہ جو اصفہان میں ایک مینار بنا ہوا ہلتا ہے آج بھی، مسجد کا مینار، ہاں وہ شیخ بہائی کا سب ویسا انجینئر تھا. حرم بنایا انہوں نے امام رضا السلام کا، اور کہے گئے کہ میں واپس آؤں گا گیٹ لگاؤں گا. رات میں خواب میں امام رضا السلام آئے خادم کے، کہا گیٹ کو لگا دو، بنا دو، گیٹ بنا دو پورا. خالی گیٹ رہ گیا تھا بنانے، بقیہ سب انہوں نے حرم تیار کر دیا شیخ بہائی نے. ان کے آنے سے پہلے امام رضا نے خواب میں کہا خادم نے گیٹ بنا دو، بن گیا. واپس آئی، کیا ہوا؟ یہ تو میں نے سوچا آ کے گیٹ مکمل کروں، کیوں بنایا؟ کہا مولا خواب میں آئے تھے. تب شیخ بہائی نے سمجھا کہ مولا کہنا چاہتے تھے. شیخ بہائی کا ارادہ یہ تھا میں ان آیات کو لکھوں گا گیٹ میں کہ کوئی غیر مومن داخل نہ ہو پائے حرم کے اندر. مگر امام رضا نے چاہا نہیں، کہا شیخ بہائی ہمارے ہاں سب آئیں گے، ادھر آل محمد کھلا ہوا ہے. تو اتنا بڑا عالم شیخ بہائی، وہ اس موقع پہ کہتے ہیں کہ وضو کر کے سونا عبادت. اگر کوئی باوضو سو جائے اور یہ ارادہ کر کے سوئے کہ صبح اٹھنا ہے، تو وضو کے ساتھ نیند عبادت ہے نا. پوری رات عبادت بغیر کسی کام کے، کچھ بھی نہیں کیا، عبادت. اب یہاں پہ شیخ بہائی کہتے ہیں اگر کوئی 80 سال کی عمر ہو اور روز 6 گھنٹہ سوتا ہو تو زندگی میں 20 سال سویا. شیخ بہائی کا حساب بڑا قوی تھا، ہندسہ ریاضیات میں ٹاپ پہ تھے، میتھمیٹک کے. وہ ہمارے علماء ہیں آج بھی. ابھی آغا حسن زادہ آملی کا انتقال ہوا، لندن سے لوگ آتے تو میتھ کے لیے ان کے پاس، یہ شخصیات تھیں، ابھی بھی ان کا انتقال ہوا. تو شیخ بہائی نے کہا کہ اگر کوئی انسان 80 سال کی عمر ہو اور نیت کر کے سو گیا وضو کر کے، تو زندگی میں 20 سال وہ سویا ہے کیسے؟ باوضو، اور 20 سال اس کا عبادت میں گیا. تو 80 سال میں 60 سال میں کیا کیا اس نے کیا ہوگا، مگر 20 سال اس کا عبادت میں شمار ہو گیا بغیر کچھ کیے ہوئے. تو جب جگ رہا تو کچھ نہ کر سکا، جب سو رہا تھا توجہ چاہتا ہوں،
نیت کا کمال یہ ہے کہ جب جگ رہا تھا عمل میں غلط کرتا رہا، لیکن اگر نیت کر کے سو گیا تو 80 سال میں 20 سال عبادت، 60 سال کا پتہ ہی نہیں کتنا لوٹا مارا، مگر کم سے کم 20 سال تو اس کا عبادت میں شمار ہو گیا۔ میں اس کو اور بھی، میں نے ایک جب بیٹھ کے جوڑ جاڑ لگایا تھا میں نے کہ اگر روز 6 گھنٹہ سوتا ہو تو 20 سال سویا عبادت، اور نہیں باوجود سویا تو 20 سال بھی اس کا وہ بھی گیا، ضائع ہو گیا، عبادت تو نہیں کر سکا وہ باتا۔ اب اگر کوئی روز 2 گھنٹہ کھانے پینے دیتا ہو، روز 2 گھنٹہ دیتا ہو تو 7 سے 9 سال ہو گئے اس کے 80 سال میں سے، جو خالی کھانے پینے میں چلا گیا، 2 گھنٹہ چلا گیا کھانے پینے میں۔ اگر روز کا رکھ لیں آپ تو 6 اور 2 8، اور اگر کوئی دوستوں میں بیٹھنا ٹہلنا گھومنا کر لے 3 گھنٹہ تو 9 گھنٹہ وہ گیا، 9 سال وہ گیا، پہنچ گیا 35 سال کا۔ 15 سال میں بالغ ہوا تھا، پہنچ گیا 50 سال، 20 سال سونے میں گیا اور بقیہ 15 سال کھانے پینے اور ٹہلنے میں گیا، 15 سال بالغ ہونے میں گیا، 50 سال بچا کتنا؟ اگر 80 سال 30 سال، اب 30 سال میں کیا کیا نہیں پتا اس کا کیا کمال ہوا۔ نیت ہے جو اس کو کمال دے دے گی عزیزو۔ تو وفر، نیت کو وسعت دیں، اپنی نیت کو بڑھائیں۔ امام نے کہا کر کے سو جاؤ، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ یہ نیت انسان کو وہاں لے آتی ہے عزیزو، ارادہ کر کے دیکھیں آپ۔ لہذا کہتے ہیں عطا اللہ عراقی جو مرجع وقت، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، نہیں پتا ان کو دیکھا نہیں دیکھا، ان کا انتقال ہم لوگ ایران میں تھے تب ہوا ہے ان کا، جن کو سلمان زمانہ کہا گیا۔ 100 کچھ سال کے تھے وہ، میں جب ملاقات میری ہوئی ان سے، میں گیا تو 100 کچھ سال تھے وہ اس وقت، آخری سال چل رہا تھا ان کا زندگی کا، جن کو لوگ کہتے تھے خود ایک تاریخ ہیں، 100 سال کی تاریخ ان کے پاس خود دیکھی ہوئی اپنی تھی۔ سلمان زمانہ، کسی نے ان کو مکروہ کرتے دیکھا ہی نہیں، مستحب ترک نہیں کرتے تھے، پوری زندگی جو مکروہ نہ کرتا ہو۔ امام خمینی کے استاد تھے وہ، ہاں آیت اللہ عراقی امام خمینی کے استاد تھے۔ انقلاب پہ انہوں نے کہا امام خمینی کہ آپ مرجع کریں گے، تم مرجع بنو، مجھے اندر رہنے دو بھی۔ امام خمینی کے آغا گلپگانی کے انتقال کے بعد آغا عراقی کا مرجعیت آئی ہے۔ میں نہیں ملاقات بھی رہی ان سے، بلکہ ہم تقریباً 200-250 طالب علم تھے، مشہد میں تھے ہم لوگ۔ ہمارا ایک ساتھی آج کل جاپان میں ہے، ابراہیم صابادہ، ایک ہی شیعہ تھا، ایک ہی مولوی بنا ہے پورے جاپان سے۔ ہر ملک کے لوگ ہم لوگ ساتھ تھے، ملنے گئے آغا عراقی سے۔ دیکھیے میں ان کی تاریخ بتا رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ملنے گئے تو آغا عراقی، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، صوفہ ایسی صوفہ تھا، تو 2 گارڈ ان کو اٹھا کے لے آئے، جسم بھاری ہو گیا 100 کچھ سال کے، تو آ کے بیٹھے وہ، انہوں نے چاہو تو ہم لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ نوحہ پڑھو، بجائے یہ خود نصیحت کرتے کہ لگے نوحہ پڑھو اور اردو میں پڑھو۔ بھائی عرب موجود تھے بہت، وہاں عراقی بہت تھے، بحرینی، سعودیہ کے اور زبانیں موجود تھیں، ان کا نہیں اردو میں نوحہ پڑھو۔ تو ہمارے پرنسپل ابھی بھی ہیں آغا ہاشمیان، ایک بہت بڑے جنرل ہیں ایران کے۔ آغا ہاشمیان کو تعجب ہوا کہ آغا کہہ رہے ہیں نوحہ پڑھو، ہم تو آئے تھے تقریر کچھ کریں گے، ابھی نوحہ اردو میں پڑھو۔ میرے پاس آئے، اس وقت میں ایران میں قم نوحہ میں ہی پڑھتا تھا، اب میں آپ کو الحمدللہ سارا کام کر لوں گا، قصیدہ، نوحہ، مرثیہ، مجلس سب کروا لیں ہم مجھ سے۔ تو میں نوحہ پڑھتا تھا قم میں، اگر ہاشمیان نے کہا کہ تم نوحہ پڑھو، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں اسی ہاتھ کے پاس، اسی ہینڈل پہ اس کے صوفہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، شاعر تھے، رضا سرسوی، جن کا کلام ماں کا کلام سنا ہوگا آپ نے، سب نے پڑھا ہے، شاد ماں وغیرہ ماں۔ رضا بھائی بھی آئے، ان کو ساتھ لے گیا تھا میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک میرے ضمیر بھائی کا نوحہ ہے، کیسے اٹھے یہ میت فرزند نوجواں، مقتل میں کہہ رہی تھی پیری حسین سے۔ یہ نوحہ تھا، وہ بہت زیادہ ہم اس کو پڑھتے تھے اس وقت، جو ہمارے انڈیا اور پاکستان کا جلوس نکلتا تھا اس میں ہم اس کو پڑھتے تھے، اور ماتم بہت اچھا ہوتا تھا۔ ماتم ہوا اور آگا گریا کرتے رہے، مستقل روتے رہے آغا عراقی۔ مجھے تعجب ہوا کہ مثلا یہ فارسی داں ہیں، ہم اردو کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ وہ اتنا روئے کہ جب ان کا انتقال اسی سال ہوا، پھر تو فون آیا ٹیلی ویژن سے، آفس سے میرے پاس، میں گیا اور وہی نوحہ ان کے بستر میں نے پڑھا، اور ٹی وی سے نشر ہوا ایران میں،
بلایا گیا کہ آپ وہی نہ ہوا، ویسی ان کے بستر مجھے پڑھوایا گیا. تو غرض یہ آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ نیت کا بتا رہے ہیں آغا عراقی. سلمان زمانہ کہہ رہا ہے نیت کو کیسے کریں، کیا کریں، کیا عطا ہوتی نیت میں. وہ کہتے ہیں کہ نجف میں آخوند خراسانی بہت بڑے مجتہد تھے، آغائے خوئی کے استاد تھے. وہ آغا مرزا نائنی، آغا بروجردی، ان لوگوں کے اساتذہ میں ان کا شمار تھا، بہت بڑے استاد. آج جو ہم وہاں پہ اجتہاد کی کتاب پڑھتے ہیں نجف و قم میں کفایہ، وہ سب ان کی لکھی ہوئی ہیں. اجتہاد ان کے ہاتھ کا ہے، آخوند خراسانی کا. ان کے ایک شاگرد تھے، توجہ چاہتا ہوں نیت کو دیکھیں، آغا عراقی بیان کر رہے ہیں کہ اس دور میں آخوند خراسانی کے دور میں ان کے ایک شاگرد تھے مرزا عبداللہ گل پائگانی. مرزا عبداللہ گل پائگانی، ان کا انتقال 45 سال کی عمر میں ہو گیا، مگر اس زمانے کے سب سے بڑے مجتہد وہی تھے. اتنا ذہین، اتنا اجتہاد کہ کہتے ہیں درس خارج جب ان کا ہوتا، جب وہ کچھ بولتے تھے مرزا عبداللہ گل پائگانی تو آخوند خراسانی کہتے تھے آپ سب چپ ہو جائیں، فاضل بولنے جا رہا ہے، اعتراض کرنے جا رہا ہے درس خارج میں. درس خارج جو ہوتا ہے نا اس میں اشکالات ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے آگے بیت شاگرد تھے تو اعتراض ہوتا ہے نیچے سے اجتہاد کے درس میں. ایسا شاگرد انتقال ہو گیا 45 سال کی عمر میں. ان کے ساتھیوں نے خواب میں دیکھا، نجف میں بڑے علماء تھے، برزخ کی زندگی، برزخ قبر کی زندگی ہے نا. پوچھا کیا حال ہے، آپ جیسی شخصیت، افسوس جلدی چلے گئے آپ، وہاں کیا حال ہے، کیا کام آیا. دیکھیں نیت کہاں لے آتی ہے انسان کو. کہنے لگے جیسے قبر میں لیٹا، فرشتے آئے، پوچھا کیا لائے ہو. میں نے کہا اتنے شاگرد تیار کیے، بڑے بڑے مجتہد، میں نے یہ تیار کیا، میں نے یہ کتابیں لکھی، میں نے یہ تعلیم دی. کئی دوسرے بھی کر کے آتے ہیں، تم اور کیا لے کر آئے ہو. فرشتوں نے کہا کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی روزہ قضا نہیں ہوا، کبھی کسی گناہ نہیں کیا، کئی دوسرے بھی کر لیتے ہیں، تم اور کیا لے کر آئے ہو. توجہ چاہتا ہوں، نیت دیکھیں. ان کا میں زیارت عاشوراء، گریہ امام حسین پہ ماتم، کئی تو جو جاہل وہ بھی کر لیتا ہے. تم اور کیا لے کر آئے ہو. ان کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو بچا ہی کیا، سب ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں اتنا بڑا مجتہد، علم کام نہیں آیا، عبادت کام نہیں آ رہی ہے آپ کے لیے، کہہ رہے ہیں آپ اتنا بڑی نہیں ہے. یہ ساری مجلس باتوں ہمارا کوئی آپ کے لیے کہ نہیں تمہارے پاس ایک چیز ہے جو گوہر ہے. کہو مجھے نہیں پتا. یہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا مجھے نہیں پتا میرے پاس کون سا گوہر ہے، سب تو بتا دیا میرے پاس کچھ نہیں، آپ بچا. کہا نہیں ایک گوہر ہے. کہا وہ کیا. دیکھیں عزیزو یہ ہے نیت. کہنے لگے تم نجف میں اپنے گھر پر تھے، تمہارے گھر ایک رات زائر مولائے کائنات آ گئے، کچھ تمہارے وطن سے، گل پائگانی سے، کچھ وطن سے تمہارے گل پائگان سے مہمان آئے زائر مولا بن کر، اور اچانک رات میں تمہارے گھر آ گئے. بھائی تم وطن کے ہو، چلتے ہیں رکتے ہیں. جب تمہارے گھر آئے تو تمہارے پاس گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا. علماء کی حالت یہ ہوتی ہے، آج بھی ہے. اگر دیکھنا ہے کہ عالم کتنا علم والا ہے تو دیکھنا مال ہے کہ نہیں ہے. اگر جتنا مال کم ہوگا اتنا علم زیادہ ہوگا، اور جتنا ہی مال زیادہ نظر آئے گا نا اتنا علم، ہاں جتنا پروٹوکول زیادہ ہوگا اتنا ہی بیکار مولوی ہے وہ، برباد کرنے کے لیے. اگر قراتی ہمارے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ابھی ہیں قم میں، آپ ان کی تفسیر نور پڑھیں گے، اچھے علماء میں سے 40 سال جو درس دے رہا ہے ٹی وی کے اوپر. واحد انسان تھا جس کو امام خمینی کا حکم تھا کہ جب وہ آیا دروازہ کھلا رہے. آغا خامنہ ہی بھی. آغا عراقی کہتے ہیں دو چیزیں بہت شور مچاتی ہیں. آغا قراتی کہتے ہیں دو چیز بہت شور مچاتی ہے، چینج پیسہ اور کم علم. تھوڑا سا چینج ہوگا جیب میں نا اتنا شور مچائے گا، لگتا ہے بہت زیادہ ہے نہیں کچھ، مگر وہ شور مچاتا ہے. ویسے ہی کم علم ہوتا ہے، جتنے ہی کم ہوگا نا اتنے شور مچائے گا. اتنی گاڑی، اتنے ہنگامے، اتنے پروٹوکول، اتنے ہنگامے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کم علمی کی علامت. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی وہ انکساری لے آئے گا. تو جو چاہتا ہوں پھر ہمارا کام کیا آئے گا. کہا ایک گوہر. کیا گوہر ہے؟ کہا مہمان تمہارے گھر آ گئے، امام مولا کائنات کے زائر آ گئے. کہاں آئے تھے؟ گھر پہ. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں گھر سے باہر نکلا، گھر میں پانی، ایک بسکٹ نہیں تھا دیتا میں ان کو. ایک طالب علم کی زندگی جو ہوتی ہے کہ میں نکلا باہر. نجف میں آپ آج بھی جائیں، نجف گلیاں بہت خطرناک ہیں، اب تو کچھ بہتر بھی ہو گئی ہیں. وہ نکلے، ٹھوکر لگی، زمین پہ گر گئے. کہ تم زمین پہ گر گئے، تمہارے پاؤں سے خون نکلنے لگا، رات کا وقت تھا. تمہارے منہ سے نکلا کہ پروردگار اتنا پڑھے، اتنا علم حاصل کیا، اتنے شاگرد، اتنی خدمت کی دین کی، میں اس لائق بھی نہیں رہا کہ ایک مہمان کے لیے میں کچھ پذیرائی کر سکوں. کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے.
اور چوٹ بھی پیر میں آ گئی کہ نہ اتنا تمہارے ذہن میں آیا، پھر تم نے استغفار کیا، استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، پھر تم نے ایک نیت کی، تم نے کہا شکر ہے پروردگار کہ میرے گھر مہمان تو آئے، اب میں نیت کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہوگا میں اس سے مولا کے ظاہر کی پذیرائی کروں گا، کہ آج جو تمہیں کام آ رہا ہے اور قیامت تک کام آنے والا وہی نیت کافی ہے تمہارے لیے، وہ ایک نیت جو تم نے کی تھی وہ اتنا مخلص اور اخلاص کی نیت تھی تمہاری، وہ کہ تمہیں قیامت تک کام آئے گی۔ تو عزیزو، نیت جو ہے اس کو وسعت دیں، حسن نیت، بری نیت نہیں، حسن نیت۔ یہ انسان کی تین حالت ہوتی ہے، یا وہ نیت کرتا ہے، یا جرأت کرتا ہے، یا غفلت کرتا ہے۔ انسان کی تین ہی حالت ہے۔ جرأت کیا ہے؟ اندر بھی اللہ کا مخالف، باہر بھی اللہ کا مخالف، نافرمان، اس کی نیت بھی خدا کے خلاف ہے، اس کا عمل بھی، اس کو کہتے ہیں جرأت، یہ خدا کا مخالف ہے، جرأت ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے غفلت۔ وہ کون ہے؟ کہ باہر سے تو عمل کر رہا ہے مگر اندر سے خدا کو بھولا ہوا ہے، غفلت میں ہے، سجدہ کر رہا ہے مگر اندر پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ غفلت میں ہے۔ تو جرأت کے بعد غفلت ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ نیت ہے۔ جرأت اور غفلت کے مقابلے میں آتا ہے نیت۔ نیت انسان کی جیسی ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ اب یہاں اچھی نیت ہے، جرأت نہیں ہے اس کی، اچھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ ارادہ کیے ہوئے۔ آپ مجلس میں آئے، آپ نے امام بارگاہ میں افطار کیا، آپ لوگ حاضر ہوئے، آپ نے انتظام کیا، آپ نے پڑھا، جو کچھ ہے آپ کی نیت پر ہے، یہ جیسی نیت کر کے آئے گا، اب نیت جیسی ہو ویسے ملے گا اس کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، ماڈل نہیں بدلتا ان کا، خالی ماڈل بدلتا لیکن نیت ان کی وہی رہتی ہے۔ بھائی ایک آنے والا پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ جوان ہوں کہ جب آپ نے اعلان رسالت کیا تھا تو لوگ پتھر مار رہے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا آپ طائف آئے تھے پناہ لینے طائف میں، تو میں نے آپ کو بچایا تھا، میں نے آپ کو پناہ دی تھی، میں نے آپ کو بچایا تھا۔ پیغمبر پہچان گیا، بٹھایا پیغمبر نے، عزت دی۔ کہا بولو کچھ چاہیے، ارادہ کرو، نیت کرو۔ لیکن مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، میں نیت پہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کو وسعت دیں، بلند کریں۔ اس نے اپنی نیت بیان کر دی، کیا کہا 200 بکرے دے دیں گوسفند، ایک چوپان دے دیں کافی ہے۔ پیغمبر نے دے دیا، چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا عجیب اس کی نیت تھی۔ کہا کیا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس سے کچھ ہم سے کچھ اور مانگنا چاہیے تھا، مانگنے میں مقام تجھے کس سے مانگ رہے ہیں؟ خدا کے سامنے آنے کے بعد وہی روٹی کپڑا اور مکان، توجہ چاہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں آئے، رمضان میں آئے، وہی روٹی کپڑا مکان، نوکری دے دے، بیوی دے دے، بچے دے دے، مال دے دے، پرموشن ہو جائے، گاڑی مل جائے۔ کہا یہ تو چھوٹی چیز ہے، تم کس کے سامنے آئے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، تم ماہ رمضان میں آئے ہو، تم خدا کے سامنے آئے ہو، رسول کی بارگاہ میں آئے ہو، امام کی بارگاہ میں آئے ہو، یہ وہ مانگو جو سب کوئی نہ دے پائے۔ گاڑی کوئی اور دے دے گا، مال تو کوئی اور دے دے گا، تم وہ مانگو جو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں اس کے ضمن میں کچھ اور مانگ لو، الگ بات ہے، روٹی کپڑا اور مکان ضمناً مانگو، آخرت مانگو، جنت مانگو، بہشت مانگو، مقام مانگو، تم یہ مانگتے ہی نہیں ہو۔ پورا رمضان وہی چلتا، روٹی کپڑا اور مکان، سیاسی نعرہ۔ تم رمضان میں نیت تو کرو، ارادہ کرو کہ کیا لینا ہے اللہ سے۔ تم آئے کربلا پہنچے ہو، نیت تو کرو، ارادہ کرو کہ در حسین سے کیا لینا ہے۔ در حسین میں جنت ملتی ہے، مال مانگنے جاتے ہو، عہدہ مانگنے جاتے ہو، یہ ضمناً مانگ لینا، لیکن اصل نیت کر کے آؤ کہ میں کربلا جا رہا ہوں جنت کے لیے، کربلا جا رہا ہوں نجات کے لیے۔ تم نیت تو کرو، کس کے مقام پہ؟ پیغمبر نے کہا یہ آیا تھا میرے پاس، اسے جنت مانگنا چاہیے تھا، مانگا بکری بکرا۔ کہا اس کی حالت تو عجوزہ بنی اسرائیل سے بدتر ہے۔ دیکھیں یہ ہے ماڈل بدلنے والوں کا حال۔ اب میں ذمہ تمام کر رہا ہوں آپ کی۔ اس کی حالت پیغمبر نے کہا عجوزہ بنی اسرائیل کی ہے، یہ پیر زن عورت تھی۔ جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا نکل جاؤ مصر سے فلسطین کی طرف، فرار کرو، موسیٰ کا جا رہے ہیں، کہا جاتے رہے موسیٰ مگر جناب یوسف کا جنازہ لے کے جانا ساتھ میں۔
موسیٰ نے کہا ہے کہاں؟ دریا میں ہے کہاں؟ جاؤ کس سے پوچھیں؟ کہا جاؤ ایک پیر زن ڈھونڈو، تلاش کرو، ایک عورت ملے گی نابینا، اس سے پوچھو۔ پروردگار تو بتا دے، تو کہہ سکتا ہے کہاں پر لیک موسیٰ نکل جائیں، یہ زحمت کا نہیں، جاؤ۔ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو کیسے کون مانگتا ہے، میں کیوں بتاؤں تمہیں، جاؤ۔ موسیٰ نے تلاش کیا، وہ عورت بوڑھی عورت مل گئی، نابینا پیر زن۔ جہاں موسیٰ نے کہا میں نبی اللہ ہوں، اچھا مجھے جانا ہے، تمہیں جان خطرہ بھی ہے، اور اللہ نے کہا ہے تابوت یوسف لے کر جاؤ جنازہ، تمہیں پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ نابینا ہو، بوڑھی عورت، بنی اسرائیل کی، پتہ؟ ہاں پتہ ہے۔ بتا دو، کہ ایسے ہی بتا دیں گے؟ ایسے نہیں بتائیں گے، شرط ہے اس کی۔ اچھا کیا شرط ہے؟ ان کا پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کرو بینائی آ جائے، تو بتائیں کہاں پر ہے۔ ہاں دعا کرو بینائی آئے پہلے، تم اگر نبی ہو تو پاور ہے نا۔ یہ تو درخواست کرنا، مانگنا بھی بڑا کام ہے۔ کیسے مانگیں؟ ایک نبی امام کی بارگاہ میں کیا مانگنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی ایک بینائی دے دو، دعا کی اللہ دے دے بینائی، ورنہ تو کام پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا بینائی دے دی۔ اس نے کہا اچھا، بعض نے یہ بھی لکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بیوی میں بنوں گی وہاں جنت میں۔ موسیٰ نے کہا لو آئے تھے نماز، روزہ بھی گلے لگ گیا، یہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ دعا کرو کہ جنت میں جہاں تم ہوگی تمہارے ساتھ میں ہوں گی۔ یہ مانگا درجہ اس نے، اے موسیٰ جہاں تم جنت میں تمہارا مقام وہاں میں رہوں گی۔ پروردگار یہ کیا مقام نبوت مانگ رہی ہے؟ نبی کا مقام جنت میں جہاں ہوگا وہاں۔ اللہ نے کہا جو کہہ رہی سنو، مقام تم کو دینا ہے، مجھے دینا ہے۔ اے موسیٰ تمہیں نے مقام مجھے دینا ہے، درجہ مجھے دینا ہے۔ موسیٰ مقام کا تعلق منصب سے نہیں ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مقام کا تعلق منصب سے، نیت سے۔ مقام نبوت پر وہ پیر زنے بنی اسرائیل بیٹھ گئی جنت میں، اس کی نیت صاف تھی۔ موسیٰ میں اس کو مقام دے دوں گا، اس کی نیت صاف ہے۔ تو یہ ہے نیت جو انسان کو کمال عطا کرتی ہے۔ کاش ہمیں یہ فکر ہو جائے۔ آسان کام ہے نا، اس میں محنت کرنا ہے، نہ دوڑنا ہے، صرف خلوص سے ارادہ کرنا ہے، خالصاً لوجہ اللہ، ایک ارادہ کرنا ہے خدا کے لیے، بس وہ آپ کا کام ہو گیا۔ بغیر کچھ کیے ہوئے کام ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حسن نیت۔ حسن نیت اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اچھی نیت کرے، اچھا ارادہ لائے۔ نکلے ہیں فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے، فلاں وہ کر دوں، فلاں یہ کر دوں، ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کے یہ نیت خراب انسان ہے جو بیٹھے یہ سوچ رہا ہے۔ اپنے ارادے کو صحیح کرو، دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسروں کو اچھائی سوچو، اپنے لیے دوسروں کے لیے مانگو ساتھ میں۔ اس طرح اپنی نیت کو بلند کرو گے تو اللہ تمہیں دے گا۔ اپنے ہی میں روٹی کپڑا مکان میں رہو گے، مانگتے رہو گے پوری عمر، کچھ ہونے والا نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا عزیزو، وقت نہ نہیں تھا میرے پاس کہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کرتا، اور بھی کہ ہم نیت کو پہچانیں کہ نیت انسان کو کہاں کیا مقام دیتی ہے۔ حسن نیت، اخلاص نیت۔ ماہ رمضان ہے، اس میں ہمیں سب زیادہ پہ نیت پہ کام کرنا چاہیے۔ سب کچھ نیت کے اوپر ہے، ہم کیوں آ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، رمضان میں کیا کرنا ہے، اس نیت کو صحیح کرنے کا سب کام آ جائے گا۔ اگر نیت صاف نہ ہو تو آپ سجدوں میں سجدہ کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے۔ بندگی کی شرط نیت ہے، ارادہ ہے، رات دن سجدہ کرنا نہیں ہے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بار الہ تجھے واسطہ عظمت آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت و قبول فرما۔ بار الہ ماہ رمضان ہے، ماہ نزول قرآن ناطق و صامت ہے۔ پروردگار اس ماہ رمضان کی عظمت کا واسطہ حاضرین محفل مجلس تمام مومنین کی جملہ مرادوں کو پوری فرما۔ بار الہ تو یہ واسطہ ہے سید سجاد کی عظمت کا، ہمارے درمیان جو مومنین بیمار و مریض ان کو شفائے کامل عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس میں آنے والے، اس جگہ عزا خانے میں آنے والے وہ افراد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، پروردگار بالخصوص احمد صاحب مرحوم، حسین صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ مرحومہ، پروردگار سب کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك